السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ جی تم اسنادیاں بلائیں دو اسٹوڈنٹس کو۔ جی سر، گلناز آ جائیے، اقصیٰ آپ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی گلناز، اسم انا کیا ہے؟ الیاسا۔ الیاسا اسم انا ہو گیا، اوکے۔ جی۔ اقصیٰ خبر انا کیا ہے؟ لمن المرسلین۔ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ لمن المرسلین۔ ٹھیک ہے، خبر انا پلیز مجھے اتنا وہ نہ کریں، طبیعت خراب ہے پھر زیادہ نہ بلوائیں مجھے، ٹھیک ہے؟ خبر انا جی سر۔ مجھے بتائیں اقصیٰ یہ لام کیا ہے؟ سر لام مزالقہ۔ ٹھیک ہے۔ مرسلین کون سا اسم ہے گلناز؟ اسم المفعول ہے باب افعال سے۔ باب افعال سے اسم المفعول ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ اقصیٰ کیا ترجمہ ہوا؟ اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ ہیں جملہ اسمیہ ہے نا، ہے۔ تھے والی کیا بات؟ جی سر۔ کانا تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر۔ جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ حال میں حال رسولوں میں سے ہے۔ رسولوں میں سے ہیں، ہمیں خبر دی جا رہی ہے، اوکے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، اوکے مس نادیہ دو اور اسٹوڈنٹس بلائیں۔ جی سر، رافیہ آ جائیے، ارم ٹھیک ہے، باجی آ جائیے۔ جی سر۔ جی جی سر، جویریہ مجھے بتائیں از کیا ہے؟ ارم کیا ہے از؟ سر یہ ظرف ہے، اس ظرف ہے سر، اور یہ ایک محذوف فعل اذکرو کے لیے مفعول بنتا ہے یہ، اور اس کے قالا سے لے کے الا تتقون تک یہ مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا اس کا مضاف الیہ ہے،
از ظرف جی ہے سر. اور اس کے پہلے ایک فعل معذوف ہوتا ہے اذکرو. ٹھیک ہے, اذکرو فعل معذوف ہے. اوکے, سو قال لقومه الا تتقون. سو اذ قال لقومه الا تتقون. مجھے یہ بتائیں ارم, قال کا فاعل کیا ہے؟ قال کا فاعل پھر ہوا ہے جو حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا. اپنی قوم سے کہا. ٹھیک ہے, الا تتقون. مجھے بتائیے رافعہ تتقون کون سے باب سے اور مادہ کیا ہے؟ سر جی یہ باب افتعال سے ہے, واو قاف یا اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ باب افتعال سے ہے, واو قاف یا اس کا روٹ لیٹر ہے. فاعل کیا ہے؟ انتم. انتم. مجھے بتائیے استفہام ہے اور لا کیا ہے؟ نفی کا ہے سر جی ادھر. لا نفی کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہوا؟ اب بتائیں مجھے کالا کا مقولہ کیا ہے؟ الا تتقون, کیا نہیں تم ڈرتے. ہاں جی, کیا تم نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے, مس نادیہ نیکسٹ دو اسٹوڈنٹس کو بلائیں. عائشہ آئیے, فوزیہ آئیے. جی 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 سر. عائشہ, اتدعون بعلن. جی مجھے بتائیں بعلن منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے. یہ مفعول ہے, ویری گڈ, اس لیے منصوب ہے. اوکے, فوزیہ تدعون کا فاعل کیا ہے؟ تدعون کا فائل سر بعلن. فاعل فائل سر انتم, سوری سر. انتم. مادہ کیا ہے, باب کیا ہے؟ دال عین واو, دعا یدعو باب نون سے, ویری انتم گڈ. اس کا فائل. کیا ہے؟ استفہامیہ. کیا ترجمہ ہوا عائشہ؟ اتدعون بعلن. کیا تم بت کو پکارتے ہو؟ کیا تم بت کو پکارتے ہو. اصل میں بعلن بت نہیں ہے, یعنی یہ ان کا جو معبود تھا, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا بعل. ہاں. بعل عربی زبان میں ویسے شوہر کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر بعل اس بت کا نام تھا جس کو الیاس علیہ السلام کی قوم پکارتی تھی. اتدعون بعلن وتذرون احسن الخالقین. مجھے بتائیے فوزیہ, تذرون کا فاعل کیا ہے, مادہ کیا ہے, باب کیا ہے؟ وذرا یذرو باب زوات سے, انتم اس کا فائل ہے. وادارا یادارو, وادیرا یادارو یا وازارا یادارو, باب فا یا سین ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا مضارع میں یہاں پہ عین کلمہ زال سے آ رہا ہے, فتح سے آ رہا ہے, زبر سے. اچھا سر. وازارا یازارو. ٹھیک ہے, یعنی وذرا چھوڑنے کے یذرو, میننگ میں آتا وذرا. ہے باب فتح سے, وازارا یازارو. سو ٹھیک ہے فائل کیا ہے؟ سر. انتم. انتم فائل ہے. ٹھیک ہے, احسن الخالقین کیا ترجمہ ہے عائشہ؟ سب سے اچھے, سب سے بہتر یا اچھے پیدا کرنے والے. ہاں جی, احسن والے. الخالقین سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو. مفعول ہے, احسن منصوب ہے, اسم التفضیل کا صیغہ ہے. خالقن کون سا صیغہ ہے عائشہ؟ اسم الفاعل ہے, خا لام اسم ال... قاف باب نون سے. ٹھیک ہے, ویری گڈ, اسم الفاعل ہے. وتذرون احسن الخالقین, تو سب سے اچھے پیدا کرنے والے کو تم سب چھوڑ رہے ہو. مجھے بتائیے فوزیہ, لفظ الجلالہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ بدل بن رہا ہے احسن الخالقین کا. ویری گڈ, یہ بدل بن رہا ہے. ٹھیک ہے, احسن الخالق, احسن کا جو ہے نا اس میں بدل ہے. سو ربکم یہ بدل نمبر 2 ہے, اور یہ یوں کہہ لیجیے لفظ الجلالہ کا بدل ہے, یا بعض کے نزدیک رب لفظ اسم ہے. جن کے نزدیک یہ اسم الفاعل ہے ان کے نزدیک یہ صفت ہے, جن کے نزدیک یہ اسم الفاعل نہیں ہے بلکہ پراپر ناؤن ہے ان کے نزدیک یہ بدل ہے. اس لیے اس کے اندر ڈفرنس آف اوپینین رہتا ہے, یا تو بدل ہے یا پھر یہ صفت ہے. ٹھیک ہے, جی سر. اچھا, رب آبائکم الاولین. اب یہ پھر اس میں ربا منصوب ہے, یہ وہی سیم, یہ یا تو لفظ الجلالہ کا دوسرا بدل ہے یا پھر یہ دوسری صفت ہے. دوبارہ واو سے ریپیٹ ہو کر آ رہی, اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. مجھے بتائیے عائشہ, اولین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ حالت جر میں ہے, صفت ہے. ویری گڈ, حالت جر میں ہے, صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ آبائی کی.
ویری گڈ، ماشاء اللہ بیٹا، ویری گڈ. اوکے جی فوزیہ، کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ ربکم اللہ ورب آبائکم الاولین. جی سر، اللہ رب ہے تمہارا اور رب ہے تم سے پہلے باپ پہلے باپ دادا کا. ہاں جی، یعنی تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا تھے، یعنی رب آبائکم، تمہارے باپ دادا کا جو پہلے تھے. دیکھیں جب جی سر، صفت آتی ہے تو ہم اس کو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جو. رب ٹھیک ہے سر، جی آبائکم، سر. تمہارے آبا و اجداد کا رب. الاولین صفت ہے جو پہلے تھے. ٹھیک، اب یہاں پر چیز جو نوٹ کرنی ہے، آپ غور کریں. اتدعون بعلن، یعنی الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ تو انہوں نے اس پکارنے کو مس فوزیہ کیا کنسیڈر کیا؟ پوجا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی اس کو عبادت میں داخل کر لیا اور یہ شرک کہلایا. رائٹ؟ جی سر. کس کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ غور طلب. جی اللہ کو سر، چھوڑ کر سب سے پکارتے اچھے. ہو. صحیح. پھر بتائیے صفت کیا آئی ہے؟ رب. جی رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر، سب کو پالنے والا، سب کا رب. مطلب یہ تو ہم نے اردو ترجمہ لے لیا نا، پالنے والا. ذرا تھوڑا ایکسپینڈ کریں. وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے، وہ تدبیریں کرتا ہے ہمارے معاملات کی. اس پالنے والے سے ذرا باہر نکل آئے آپ لوگ. ٹھیک ہے، آپ جی دیکھیں سر. کہ رب اسم کتنی صفات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. جہاں بھی آپ قرآن مجید میں رب لفظ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہاں یہ اردو ترجمہ پالنے والا لانے کے لیے نہیں لایا گیا. ایک انسان کے رہنے کے لیے جتنی چیزیں درکار ہوتی ہیں ان سب کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ جی سر، اللہ تعالیٰ کے اللہ پاس. کے پاس ہے، اس لیے لایا گیا. اتدعون بعلن، کیا تم پکارتے ہو بعل کو؟ وتذرون احسن الخالقین. اب دیکھیں چھوڑنے کے لیے لفظ 3 موجود ہیں عربی میں. تارا کا، ٹھیک ہے، وضع جی، اور وذرا، 3 لفظ چھوڑ دے. آخر وعدہ. یہ وذرا کیوں آیا؟ وذرا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس میں 2 میننگ موجود ہوتے ہیں. ایک چھوڑنا، ترک کرنا، اور دوسرا اگنور کرنا. اگنور کرنے کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نظر انداز کرنا. نظر انداز کرنا. ویری گڈ، نظر انداز کرنا. یعنی یہاں پر 2 میننگ موجود ہیں وزر کے. یعنی ایک تو تم چھوڑ رہے ہو اور دوسرا چھوڑ کی حالت میں رہے ہو نظر انداز کرتے ہوئے. جبکہ ترکا میں یہ معنی نہیں ہوتے، وہ بالکل چھوڑنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، یعنی آپ نے چھوڑ دیا. ترک تو وطن، میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا. لیکن ہو سکتا ہے میں نے اگنور نہیں کیا، بس چھوڑ دیا لیکن اگنور نہیں کیا ہوا. لیکن یہ جو وذرا ہے اس کے اندر اگنور کرنا اور چھوڑنا دونوں میننگ ہے، دونوں معنی موجود ہیں. اور وعدہ یہ کسی خاص محدد چیز کے لیے ہوتا ہے، کسی فکس وجہ کے اوپر ہوتا ہے. سو اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. یہ چیزیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ اب دیکھیں، اچھا اللہ ربکم، یعنی تم بال کو تو پکار رہے ہو. اصل میں جو رب ہے انسان کیوں پکارتا ہے؟ یہ جتنے جو لوگ جاتے ہیں مزاروں پر دعائیں مانگ رہے ہیں اور پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا مانگتے ہیں مس فوزیہ ان سے؟ کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں؟ سر اپنی حاجات، اپنا جو اولاد اپنی مانگتے ہیں، زندگی کی. جی، مال مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں. موسٹلی ان کے پاس مانگنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. یہ 3 ہے، اسی کے ساتھ لنک ہے ان کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. مغفرت نہیں مانگتے، ان کو پتا ہے یہ باب جنت میں نہیں لے جا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کرنا جو کرنا. لیکن ان کا اعتقاد جو پھنس گیا نا آ کر، وہ یہیں پھنسا کہ اولاد مانگنی ہے ان سے، مال مانگنا ہے ان سے، اور ان سے ہم نے بیماری کا علاج مانگ رہا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ ربکم، رب لفظ لایا گیا کہ وہ تمہارا رب ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں. یہ جتنے لوگ جو بتوں سے مانگتے تھے، آپ ذرا غور کر لیں کہ جا کر کیا مانگتے ہیں. یہ جتنے مشرکین ہیں یہ اپنے بتوں سے سوائے ان 3 چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں مانگتے، کیونکہ یوم آخرت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں نا. مشرکین کے پاس، میں ان مشرکین کی بات کر رہا ہوں، ہندو ہو گئے
یا یہ جو بتوں کی جو پوجا، جتنے بھی قسم کی بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، ان کے کانسیپٹ میں جنت دوزخ تو ہے نہیں نا، یوم آخرت جی تو ہے سر نہیں، دوبارہ کھڑا ہونا نہیں ہے، تو کیا مانگے؟ یہ تو مانگ نہیں سکتے، وہ پیچھے رہ کیا گیا ان کے پاس مانگنے کے لیے؟ دنیا. اولاد مانگیں گے، مال مانگیں گے، شفا مانگیں گے، یعنی بیماری ہو گئی اس کا علاج مانگیں گے، اور کچھ نہیں مانگتے. رہ گئے مسلمان جو بتوں سے، نعوذ باللہ من ذالک، جو بات تو وہیں جا کھڑی ہوتی ہے، جو مزاروں سے مانگتے ہیں جا کے، جو جی سر جو بزرگان دین کو خدا سمجھ لیتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہم اغفر لنا، اللہم احفظنا، آمین اللہم اجعلنا من آمین الموحدین. سو آمین جو یہ جاتے ہیں، اب دیکھیں میری زبان سے غیر اختیاری لفظ نکل گیا کیونکہ سچویشن بالکل کوریلیٹ کر رہی ہے، جی سر بالکل غیر اختیاری میری زبان ادھر جا رہی ہے کہ بھئی یہ سچویشن میچ کر رہی ہے. اچھا، یہ لوگ کیا مانگتے ہیں؟ یہ لوگ بتوں، پھر وہی آ گیا دوبارہ، استغفر اللہ، یعنی وہ مزاروں پر جا کر ان بزرگوں سے اولاد، مال اور شفا، 3 چیزیں مانگتے ہیں بس، اور کچھ نہیں مانگنے کو ان کے پاس. یہ ان بزرگ کو نہیں کہتے جا کر بھی سانو بخشوا دے، کیونکہ ان لوگوں کا بخشش کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. بخشش کے معاملے میں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بخشے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا ہوا ہے، صلی اللہ اس لیے وہ یہ چیزیں ان بزرگوں سے نہیں مانگتے. یہ صرف یہی باتیں مانگتے ہیں جا کر. ان میں سے جو بہت اچھا دین جانتا ہوتا ہے وہ وسیلہ اختیار کر لیتا ہے، ڈائریکٹ نہیں مانگتا، وہ یعنی اس سے بچ جاتا ہے. وسیلے میں ایک اختلاف موجود ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یعنی جو فوج شدگان ہوتے ہیں، نیک لوگ، ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں، لیکن اسٹرانگ اوپینین یہی ہے کہ وسیلہ دینے کے لیے بھی اس آدمی کا حیات ہونا ضروری ہے. پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے وسیلے سے میں یہ عطا فرما دے، تو اس میں آپ کا جو اس کے نیک ہونے کا غالب امکان بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. سو بہرحال یہ ایک اختلافی معاملہ ہے. لیکن جن کے پاس تو سرے سے علم ہی نہیں، جانا نہ نماز پڑھے، نہ وہ روزے رکھیں، نہ ان کا دین سے ریلیشن ہو کوئی، تو وہ پھنس جاتے ہیں. تو وہ پھر کوئی ان کو سہارا چاہیے، کون ان کو مال دلوائے گا، کون بیماری کا علاج کرائے گا، کون اولاد دے گا، تو وہ بھاگتے ہیں ان قبروں پر، وہ جا کر وہاں سے مانگتے ہیں. اور یہ کلمات میں نے براہ راست سنے ہیں. مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں تو دیتے ہیں، آپ کو نہیں دیتے تو نہیں دیتے، ہمیں تو دستگیر دیتے ہیں، آپ کو نہیں دیتے ہوں گے، کیونکہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے. ہمارا تو یقین ہے ہمیں دیتے ہیں. کیا کر لیں گے ایسے آدمی کا جو آپ کو آگے ایسے جواب دے دے کہ ہمیں تو دیتے ہیں؟ ویسے آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج مرض ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ماحول سے بچایا، ایسی سچویشن سے بچایا کہ آپ لوگ اس طرح جی سے سر خیالات رکھیں. بس اللہ تعالیٰ ہی اسی لیے چونکہ وہ ہمارا رب ہے. رب لفظ کو ذرا پالنے والے سے باہر نکال لیں، اس کو تھوڑا گہرا ہو کر سوچیں، کون کون سی صفات ہیں جو رب لفظ اپنے اندر سمو لیتا ہے. تو اس کو الگ الگ سوچیں جی گی تو آپ کو اچھا میرے تو سارے معاملات ہی اللہ کے پاس ہیں. تو دیکھ لیں یہ آیات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا مدد کے لیے، یعنی ایک تو پھر لوگ فضول مثالیں دیتے ہیں کہ جی آپ بھی تو فلاں کہتے ہیں یار میری مدد کرنا. یار یہ لفظ اور ہے، کسی کو یہ کہنا یار میں گاڑی میں دھکا لگوا دو میری مدد کر دو، یہ شرک نہیں ہے. شرک ان معاملات میں جو اللہ کی کنٹرول میں ہے، جو اللہ نے کرنی ہے، صرف ان میں کسی سے کوئی مدد طلب کرنا، صرف اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. باقی ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کے لیے، یہ اس میں نہیں آتا. ڈاکٹر آپ کو علاج نہیں دے سکتا، صرف دوائی تشخیص کر سکتا ہے. علاج اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ نے دینی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ کہا اتدعون بعلا، یعنی تم اللہ کے سوا یعنی بال کو پکارتے ہو. عبادت ہے، یہ شرک ہے. تو پھر آگے کیا ہوا؟ اوکے مس نادیہ، جی سر. اسٹوڈنٹ کو بلائیں. عارفہ آپ آئیے، شیخ عارفہ. ادیبہ آ جائیے. مائک پتہ کر لیں، ان کا کبھی آیا نہیں. جی سر. جی عارفہ. جی سر. جی عارفہ. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. مجھے بتائیں کذبو کون سے باب سے ہے، ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں. کذبوہ میں فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے؟ کاف زال اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے، ہم اس کا فاعل ہے اور ہو اس کا مفعول ہے. بس انہوں نے جھٹلایا انہیں. یہ ہو مفعول کون ہے ایکچولی میں؟ اللہ سر یہ یا الیاس علیہ السلام. نبی ہیں؟
नबी हैं सर। नबी, यानी उन्होंने क्या किया? उन्हें झुटला दिया। इलियास अलैहिस्सलाम को झुटला दिया। अदीबा, फ़इन्नहुम लमुहदरून, ये लाम क्या है? सर ये लाम लाम मजाल का है। मुहदरून कौन से बाब से है? सर ये मफूल है, हा दौरा बाब फाल से। कहाँ से है? बाब इफाल से। अफ़अला ना युफ़इल, इसम बाब मफूल है। इफ़आल। ओके, अहदरा युहदिरु, मुहदिरुन, मुहदरुन, ठीक है। मुहदरून। तो क्या तर्जुमा हुआ पूरी आयत का? फ़कज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहदरून। बस उन सब ने उनको झुटला दिया, बस वो सब हाजिर किए जाने वालों में से है। किए जाने वालों में से के लिए लफ्ज दिखा दे मुझे, कहाँ पर है? हाजिर किए जाने वाले हैं। हाँ जी, वो हाजिर किए जाने वाले हैं। वाले जी सर। ओके, आरिफा मुझे बताइए, इबाद अल्लाह कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी सर। ठीक है, मुझे बताइए इबादा मंसूब क्यों है? सर ये मुस्तस्ना हुआ है ना किस में से हम से, मुस्तस्ना इसी हुआ वजह है? से। मुहदरून में से, कज़्ज़बू के अंतुम में से? कज़्ज़मू के अंतुम में से सर। अच्छा, इतनी दूर चला गया। नहीं सर, हम में से है। फ़इन्नहुम फ़इन्नहुम, लमुहदरून, ये जुमला आ गया ना, आगे कंटिन्यू है, ये नया जुमला है। जी सर। तो ये इल्ला क्या इसको क्रॉस करके इतना जंप मार के पीछे चला जाएगा? नहीं सर। यहीं रुकेगा, पीछे साथ है, अटैच है, पिछले जुमले जो बिल्कुल इमीडिएट है। और ये मुहदरून का मुस्तस्ना है, यानी वो हाजिर किए जाने वाले जी हैं यकीनन, इल्ला सिवाय इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह ताला के बंदों में से। कौन से बंदे? अल मुखलस कौन सा फेल है, कौन सा इसमें? सर ये इस्मुल मफूल है और ये इसमें बात की सिफ्त मफूल है। बनी बाब है यहाँ कौन सा पर। है? फ़ाला सम स्वाद, इसका मादा बाबी फ़ाल से। वेरी गुड। मुझे ये बताइए, मुखलस, मुखलस का क्या मतलब होता है? मुखलस और मुखलिस में क्या फर्क है? मुखलिस मतलब जो किसी के साथ खालिस सुलूक करते हैं, खुलूस वाले। अदीबा, मुखलिसुन और और सर मुखलसुन में क्या फर्क है? सर मुखलिस जो खालिस है, और मुखलिस जिसको खालिस किया गया है, हाँ चुन जी लिया गया है जिसको शेख खालिस आरिफा, किया। मुखलिस जो खुद खालिस है, मुखलिस जिसे खालिस किया गया है। मुखलिस वो जिसने खुद को खालिस जी किया है, सर। ठीक है। और मुखलिस जिसको खालिस जी कर लिया गया जी हुआ। ठीक है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुखलसीना। क्यों हम ये दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुखलसीना? क्यों मांगे ये दुआ, आरिफा बताएं। क्योंकि सर अल्लाह ही ताला जो है हमें खालिस कर सकते हैं, हाँ जी, अपने लिए चुन अल्लाह सकते ही हैं। हमें खालिस कर सकते हैं, इसलिए हम अल्लाह से दुआ यूं डबल भी मांगते हैं, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुखलिसीन वल मुखलसीन। या अल्लाह हमें खुद खालिस होने वालों में, और वो जिनको तू खालिस कर ले हमें उनमें शामिल फरमा ले, ठीक है। ओके गुड। जी सर। क्योंकि ये मुखलस होना एक खास इनाम होगा, ये अल्लाह की तरफ से आएगा। जब अल्लाह किसी को मुखलस करेगा तो फिर अल्लाह ताला खास इनायत से उसको बचाएगा। ओके जी सर। वेरी वेरी गुड मिस, नेक्स्ट दो बुलाइए। जी आ जाइए जोया। बुशरा आप भी आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, तर्जुमा कर दें डायरेक्ट, क्योंकि ये आयत बार बार आ रही है। बुशरा तर्जुमा करें। और हमने उनको पीछे आने वालों में छोड़ दिया। पीछे आने वालों में हमने उन्हें बाकी रखा, यानी तरकना अलैहि, बाकी रखना, ठीक है। बाकी रखा। तरका जी अला से सलामुन अला इलियासीन, क्या तर्जुमा हुआ? सलामती हो या सलाम हो इलियास अलैहिस्सलाम पर। ठीक है, इसमें इलियासीन आ रहा है, तो ये कहा जाता है कि या तो इसका मतलब ये था कि सलाम अला आलू या आल यासीन, ठीक है। आल, आल जी से मुराद औलाद, या फिर जो यासीन अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो यहां पर आया ना इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, यानी इसका मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। तो ये वो है कि सलामती हो
الیاس علیہ السلام پر اور یعنی ان کی جتنی بھی آل تھی جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے. کیونکہ یاد رہے یہ آل کا مطلب نا دو لیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو صرف اس کا ایک ہی مطلب سمجھ جاتا ہے نا, لیکن اس کی بہت گہری میننگ ہے. یہ آل ہمیشہ انبیاء کی آل اولاد بھی ہوتی ہے, اور جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے جی علماء نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ آل محمد کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے. اس کا تشریح تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور وہ سب پیروکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر خالصتاً ایمان لائے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور وہ جو ساتھ پیروی کے وہ سب آل کے میننگ میں آتے ہیں. یہ اس کے میننگ تھوڑے گہرے ہیں. سلام علی الیاسین, یا کہا جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کا ایک اور نام تھا جو الیاسین تھا, یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عبرانی زبان سے یہ ماخوذ ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ہے سلام علی الیاسین. جی تو مجھے بتائیے بشرا, انا کذالک نجزی المحسنین, اس میں انا کا خبر کیا ہے؟ نجزی المحسنین. کذالک نجزی المحسنین پورا آئے گا نا, کذالک کو کیوں چھوڑا آپ نے؟ سر مجھے لگا یہ محذوف مفعول مطلق تو کی وہ صفت آ رہی ہے. بے شک ہے, وہ تو لیکن جملے کا محذوف کس جملے کا حصہ ہے وہ؟ آخر کسی جملے کا پارٹ تو ہے نا, بھلے محذوف کے متعلق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ جی جی نجزی کے متعلق ہے نا, جی اسی کا مفعول مطلق محذوف ہے. جی استاد, ٹھیک ہے, تو پورا انا کذالک. نجزی المحسنین کذالک, اصل میں یہاں تھا, تاکید کے لیے مقدم کیا گیا ہے کہ ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. محسن کون سا اس میں؟ احسن یحسن محسن اسم الفاعل. اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے, جی انہ من عبادنا المؤمنین. مجھے بتائیے المؤمنین کا اعراب کیا ہے؟ یہ مجرور ہے, عباد کیوں کی مجرور؟ صفت ہے. عباد ان کی صفت ہے. ترجمہ کر دیں, انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں. ہاں جی, بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے ہے جو ایمان لائے, یا جو مومن ہیں, جو ایمان والے ہیں. اوکے گڈ. جی جی تو آسمہ فراز. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوتن منصوب کیوں ہے؟ سر یہ انا کا اسم ہے. ان کا اسم ہے. اور لمن المرسلین میں لام کون سا ہے؟ سر یہ لام مظاہر کا ہے. مرسلین اس کا اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے؟ سر یہ اسم الفاعل ہے. یہ اسم الفاعل ہے, مرسلین. یہ اسم الفاعل ہے, پھر غور کر لیں. سر اسم المفعول ہے. اسم المفعول ہے, جس کو بھیجا گیا ہو. جی ٹھیک سر. ہے, تو کیا جی جی ترجمہ سر. ہوا ہوا جی ان سر. لوطا لمن المرسلین؟ اور یقیناً لوط رسولوں میں سے تھے. ٹھیک ہے, اوکے. سو مجھے یہ بتائیے نشمیہ, اذ نجیناہ واہلہ اجمعین, اذ کیا ہے؟ جی یہ ظرف ہے, اس ظرف جو ہے, ہے اور اس کا مزید ایکسپلینیشن کیا ہے؟ مضاف بن کر آتا ہے, اور اس سے آگے جو جملہ آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی شروع میں ایکسپلین کیا تھا. جب بس اس کی یہی ایکسپلینیشن ہے, بس ختم ہو گئی بات. سر جی آپ نے بتایا ہے نا کہ اس کرو جو فعل ہے نا اس کا مفعول ہوتا ہے نا, یہ تو اس جو ہے بتائیے نا اس سے کہ پہلے یہاں اس پر ایک کرو فعل فعل. محذوف ہے, اذکروا. جی سر جی, اس کرو فعل محذوف ہوتا ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے, نجینا کا فاعل کیا ہے اور باب کیا ہے؟ نون جیم واو اس کا مادہ ہے باب تفعیل سے, نجا ینجی, اور نحنو اس کا فاعل ہے, ہو اس کا مفعول ہے. نون جیم واو ہے. نون جیم واو.
श्योर जी सर नून जी जीम डिक्शनरी वाव है? में देखा, सर जी डिक्शनरी में देखा था इसका, पहले मुझे फहीमा या लगा नून कि जीम मैंने, वाव है या या है? जी वाव है सर जी। ठीक है, फिर इसका मतलब मैं क्या इतनी अच्छा गलत बताता रहा हूँ? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली। सो नून जीम वाव, नज्जैना का फाइल नाहनु हु मफऊल, क्या तर्जुमा हुआ नशमिया? इद नज्जैनाहु, जब हमने उसको निजात दी, जब हमने उनको निजात दी। निजात निजात दी देने का क्या मतलब होता है? यानी कि छुटकारा दे देना या किसी चीज से आजादी दे देना, जब किसी हमने मुसीबत उनको से आजादी देना। निजात दी, उनको बचा लिया। मुझे बताइए अहला मंसूब क्यों है? ये भी मफूल है क्योंकि वाव अत्फ हो रहा है। अजमाइन की इराबी हालत क्या है? अजमाइन जो है ये भी मफूल है। अच्छा ये मफूल है, जरा मफूल नहीं ये, बनाकर तर्जुमा करें। नहीं नहीं सर जी, ये मफूल नहीं है, ये अहलहु अजमईन। सर जी आप बता दें, मजरूर होगी इसकी हालत। अच्छा मजरूर होगी, सर जी आप बता दें। ये हाल बनकर आता है ठीक है या ताकीद के लिए आता है, ठीक है। इद नज्जैना हुआ ठीक है अहलहु अजमाइन, और ये मंसूब होता है, ठीक है। ठीक है सर जी। मोस्टली ये ताकीद के लिए है अहल के, ठीक है, इसलिए ये ठीक है जमा में सर आ जी। रहा है अजमाऊना अजमाइना अजमाइना। क्या तर्जुमा हुआ इद नज्जैना हुआ अहलहु अजमाइन? जब हमने निजात दी उसके घर वालों, जब हमने निजात दी उसको और उसके सब घर वालों को। उसके सब घर वालों को, ठीक है। आसमा इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, मुझे बताइए अजूजन मंसूब क्यों है? तो इसे इस्तिस्ना किया गया है, इसको हम मफूल भी कह सकते हैं। किसमें से नजरीना का इस्तिस्ना किया गया है? वो लफ्ज सर दिखाए। अहल से। अहल से, वेरी गुड, ये अहल से इस्तिस्ना किया गया है। इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन का यहाँ क्या मकाम होगा? सर ये गाबिरीना इस्मुल फाइल है, तो ये मुझे बताइए सर ये नकरा हाल इसमें है। के फौरन बाद जार मजरूर हो तो क्या होता है? सर ये उसकी सिफ्त है। तो फिर आपको इतनी साइंस लड़ाने की क्या जरूरत है? जी सर, गलती हो गई। इतना सिंपल है कि नकीरा इसम के बाद आके एक जार मजरूर होता है और वो उसकी सिफ्त होता है। फिर आप लोगों को बुरा भी लगता है मैं अगर कोई बात कर दूं। जी सर माजरत। फिल गाबिरीन इसकी सिफ्त है, और गाबिरुन इस्मुल फाइल का सीगा है। इसका मतलब होता है पीछे रह जाने वाले। यूं कहा जाता है इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, पीछे रह जाने वालों में एक दो मीनिंग है यहाँ पर। एक तो जो पीछे यानी जमाने के लिहाज से पीछे रह गया, एक तो इस लिहाज से भी, और दूसरा जो फिजिकली पीछे छोड़ दिया गया। इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, यानी अब अजूजन का क्या मतलब है आसमा? सर बुढ़िया। बुढ़िया। सो अल्लाह ताला ने फरमाया इद नज्जैना हुआ अहलहु अजमाइन, जब हमने उनको और उनके घर सब घर वालों को बचा लिया, सिवाय इसके कि एक बुढ़िया फिल गाबिरीना जो पीछे रह जाने वालों में थी। अब वो पीछे रह जाने वाले क्या? एक दो चीजें हो गई, एक जमाने के लिहाज से वो पीछे रह गई, दूसरा यानी उसका तज़किरा किया जाएगा बुरे लोगों में, दूसरा फिजिकली पीछे रह गई थी कि वो उस अजाब का शिकार हो गई। ओके, तो अब देखें अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कौम में भेजा और उन्हें और उनके घर वालों को बचा दिया, और उनकी जो पूरी कौम थी वो हलाक हो गई। जितनी कौमों पर अजाब आया है आज से पहले, सबसे ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा कर्बनाक, सबसे ज्यादा अंदोहनाक, सबसे ज्यादा शदीद अजाब की अकसाम को लिए हुए जो कौम हलाक हुई है वो कौम लूत अलैहिस्सलाम है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम, इनका क्या कसूर था? इनका कसूर ये था कि इन्होंने वो काम किया जो हिस्ट्री में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इट मींस ये वो लोग थे जिन्होंने पिछली इंसानी तारीख में कभी ऐसा काम नहीं हुआ था जो इन्होंने किया। इन्होंने वो काम किया जो जानवर भी नहीं करते हैं।
جانور بھی ایسے حرکات ایسے کام نہیں کرتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا ہم کو ایکسپینڈ کریں. یہ اتنا غلیظ کام ہے کہ یعنی کبھی آپ جانوروں کو بھی آبزرو نہیں کریں گے کہ وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں. جانور کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں مذکر ہوں اور میرا تعلق مؤنث کے ساتھ ہے. پرندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں مذکر ہوں، میرا تعلق مؤنث کے ساتھ ہے. آپ دو مذکر پرندوں کو پنجرے میں بند کر کے 100 سال بھی قید رکھیں تو وہ کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے، چاہے جتنے مرضی وہ جوان ہو جائیں، ان کے اندر یہ تمام خصوصیات پیدا ہو جائیں. آپ دو مؤنث پرندوں کو، دو مؤنث جانوروں کو ایک ہی پنجرے میں قید رکھ دیں، اس کو 100 سال بھی رکھیں تو وہ کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے. لیکن آپ انسان کو ذرا قید کر دیں، مرد اور مرد کو، عورت اور عورت کو ایک ہی پنجرے میں، اور کبھی ان کو دنیا نہ دکھائیں تو دیکھتے ہیں 18-20 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. تو الیاذ باللہ بہت گندا اور غلیظ اور خطرناک کام ہے. یہ وہ کام ہے جس میں دنیا میں بھی اس کی لعنتیں سموٹنی پڑتی ہیں، اور آخرت میں تو اس کا جو عذاب ہے وہ تو الگ ہی الگ ہے. اور یہاں سے ایک اور چیز، بعض لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، کوئی آدمی اس غلطی میں انوالو ہو تو اس کو کہتے ہیں جی فلاں لوتی ہے، نعوذ باللہ. یا عجیب بات ہے، جاہل آدمی ہو تم، لوط علیہ السلام سے اس عمل کو کیوں منسوب کر رہے ہو؟ قوم سے منسوب کر سکتے ہو، لوط علیہ السلام کے اسم سے جو ہے نا وہ موصوف نہیں کیا جائے. یعنی آج اگر کسی آدمی کا نام لوط رکھ دیا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لوط ایک نبی کا نام ہے، لوط علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو نام کون سے رکھنے ہیں؟ پیغمبروں کے ناموں میں سے رکھو، سب سے اچھے نام ہے پیغمبروں کے لوط. ٹھیک ہے، وہ پھر بعد میں معاشرے نے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی کہ اب علماء پھر کہتے ہیں کہ اب احتیاط ہے کہ ایسا نام نہ رکھا جائے، لوط نام نہ رکھا جائے بچے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ معاشرہ ایک غلطی پر چل پڑا ہے، تو اب اگر آپ بچے کو لوط نام دے دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی نفسیات پر برا اثر پڑے گا، کیونکہ لوگ اس کو غلط انداز میں پکاریں گے. اب سارے لوگوں کو تو آپ سمجھانے سے رہے نا. اسی طرح یزید نام ہے، اب یزید نام ایک اچھا نام ہے، لیکن اگر اب آپ اپنے بچے کو یزید نام دے دیں گے تو اس کی نفسیاتی پرورش کے اوپر بہت برے اثرات واقع ہوں گے، کیونکہ معاشرہ اس کو ایسے ہی ڈیل کرے گا. معاشرہ اس کو اسی یزید کے ساتھ ریزمبل کرے گا اور اس کو اسی قسم کے تانتے تو ہو ہی یزید نا تمہارا، تو چونکہ تمہارا نام ہی یزید تم ہو ہی یزید. تو اس کی بچپن سے ہی پروگرس ایسی رہے گی کہ اس کے نتائج ایسے نکلیں. یہ جو آپ لوگ سن رہے ہیں نا، یہ سمن بکمن نہیں ہونا ہے. یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں اس کے انالیسس کریں، اس کو اپنے معاشرے میں، اپنے سسٹم میں، اپنی فیملی میں بات کرنی ہے. آپ نے کیا فائدہ آپ کی یہ 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کلاس لینے کا اور یہ اعراب سیکھنے کا اور یہ گرامر سیکھنے کا اور تفسیر و ترجمے کو سمجھنے کا، کہ آپ اپنی فیملی میں بات بھی نہ کر سکے؟ تو کیا فائدہ ہے اس علم کا؟ کیا بینیفٹ دے رہا ہے یہ آپ کو نالج؟ کیا آپ اس نالج کی بنیاد پہ اپنے گھر میں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں؟ آپ کو دعوت کا کام کرنا ہوگا، آپ کو سختیاں برداشت کرنی ہوں گی، آپ کو اپنے گھر میں یہ دعوت کا کام کھڑا کرنا ہوگا. کہاں گانا سنیں اس کو روکیں، آپ گھروں میں تصویریں دیکھیں ان کو روکے سمجھائیں. علم کیا ہے؟ علم خشیت لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے. صرف اپنے لیے ڈرنا نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے. دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا شوق ہوتا ہے. دعوت ایک نام ہے، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ یہ رسپانسبلٹی اتنی سیریس سمجھتی ہیں، کیونکہ خواتین کی عادت ہی ہوتی ہے میرا کی سر درد ہے، بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں اپنا کر رہے ہیں نا، اپنا کام خراب ہوگا میرا کی جانا ہے. عورتوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے موسٹلی کہ وہ اس معاملے میں خود غرض ہوتی ہیں. وہ کہتی بس ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں نا، میری طرف سے سارے جائیں بھاڑ میں، میری طرف سے کرتے رہیں. یہ عورت کی ایک اپروچ ہے، جبکہ مرد ایسے اپروچ نہیں کرتا. مرد سیدھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جڑے میرے نال نے بھی سارے سیدھے ہوں، کیونکہ مرد کی طبیعت میں یہ ہے. عورت کی طبیعت میں آئسولیشن ہے، وہ کہتی ٹھیک ہے کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، میرا کیا جاتا ہے. یہ اپروچ ایک داعیہ کی نہیں ہو سکتی. قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے کی ایسی سوچ نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ سب، میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اگر آپ کے ارد گرد میں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانا آپ کا کام ہے، چاہے آپ کو آگے سے سننا پڑے، آپ کو آگے سے طنز برداشت کرنا پڑے، آپ کو آگے سے سختیاں جھیلنی پڑیں. یہ ہو سکتا ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے. تو کیا اللہ کی محبت میں
اور اپنے ان رشتہ داروں کی محبت میں اگر آپ ان کو بتائیں گی کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں یا غلط کر رہی ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کا یہ احکامات ہیں، یہ ہمارا دین کہتا ہے، تو مجھے بتائیں جو آپ ان کو کہیں گی اصل میں تو آپ ان سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں، کہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں، آپ ان کو چاہتی ہیں، اس لیے آپ ان کو نہیں چاہتی، نہیں دیکھنا پسند کرتی کہ وہ غلط کاموں میں انوالو ہو، ان سے کوئی غلطی ہو، ان سے کوئی مسئلہ ہو، یا وہ کچھ ایسی چیز کر بیٹھے، الا یہ کہ آپ کو اپنے شوہر سے طلاق کا خطرہ ہو جائے تو وہاں پر تھوڑا توقف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر آپ کو اس بات کا 100% یقین ہو کہ اگر میں نے یہ مسئلہ چھیڑا تو یہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی، لیکن ایزیوم نہیں کرنا خود ہی سے ہی، شیطان تو آپ کو آگے ڈائریکٹ ایزیوم کرا دے گا، جے تو گل کی تھی تو تینوں طلاق ہو جانی، جے تو گل کی تھی، نہیں، آپ اپنے شوہروں کو، اپنے فیملی ممبرز کو بڑی اچھی طرح جانتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس میکسیمم، بہت ساری عورتوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ادھر سے اس لمٹ تک یہ کام نہیں جائے گا، تو پھر آپ کو جہاد کرنا ہوگا، یہی جہاد ہے، اور تسی تلوار لے کے اتنے انڈیا جانا، یہی جہاد ہے آپ کا، یہی جہاد کرنا ہے آپ کو، اپنے گھروں میں کرے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، وہ آپ کی محنت کوشش سب دیکھے گا، اس پر آپ کو وہ جزا دے گا۔ وہ کیا بار بار کہہ رہا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، کیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا نام پیچھے باقی آنے والوں میں چھوڑ دیا، زندہ رکھا کہ یہ بندی تھی، اللہ آپ کا نام بھی زندہ رکھے گا، یہ بندی تھی جس نے اس پورے گھر کو بدل کر رکھ دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، پیچھے پوری نسل آپ کو یاد کرتی رہے گی کہ یہ نسیم نواز تھی جنہوں نے گھر میں محنت کی تھی، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ آپ مائیں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہے، کوئی تو مائیں بن چکی، کوئی بننے والی ہیں، ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیے، کیا آپ اپنے بچوں کو منکرات سے روکتی ہیں، یا آپ ارد گرد کے ماحول سے ڈرتی ہیں، یا آپ اپنے بچوں سے ہی ڈرتی ہیں؟ یہ اپنے انالیسس کریں بیٹھ کر، یہ خالی خلی آ کر آپ نے گرامر انجوائے کر لی، میری باتیں سن لی، جو بڑا مزہ آ گیا سن کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس اپنے آپ کو فورس نہیں کرتی کہ یو ہیو ٹو ایکٹ اپون اٹ۔ تو یہ انبیاء کی جو دعوت کا سارا تذکرہ ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے اب محنتیں کی، تکلیفیں برداشت کی، دیکھیں ان کی بیوی چھوٹ گئی، ان کو ٹھیک ہے چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، انہوں نے محنت تو کی تھی۔ تو یہ کام ہم سب کے کرنے کا ہے جہاں تک ہماری استطاعت ہو، لیکن اپنی استطاعت کو خود اس کا فیصلہ نہیں کر لینا کہ میری استطاعت نہیں ہے، نو، ٹیک سٹیپ۔ کیا انبیاء شروع میں یہ کہہ دیتے کہ میرے تک کام ہی نہیں، میرے استطاعت میں نہیں ہے، تو کیا ہو سکتا تھا؟ کیا انبیاء کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو نہیں جانتے تھے کہ یہ انکار کرے گی، یہ نہیں مانے گی میری بات، اور انہوں نے نہیں مانی۔ 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت کرتے رہے، آپ کو بھی خفیہ دعوت کرنی ہوگی اگر آپ کے گھر کے حالات ایسے ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بڑوں سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، تو چھوٹوں کے ساتھ خفیہ دعوت کا کام کریں۔ خفیہ دعوت کا ہے ان کو ایسے انداز سے سمجھائیں جو خفیہ طریقہ ہو، یعنی بڑے حکیمانہ انداز سے، پھر اس انداز کو اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے وہ حکیمانہ انداز عطا فرما، مجھے وہ زبان میں وہ تاثیر عطا فرما، میرے الفاظ میں، میرے دلائل، مجھے وہ دلائل عطا فرما کہ میں تیرے ان بندوں کو تیری طرف بلا سکوں۔ اس کا خدا نہ خاصہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے سارے نعوذ باللہ، میرا مطلب یہ کہنے کا نہیں ہے کہ میں جیسے خدا نہ خاصہ ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو جناب راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، نہیں، لیکن عموماً سارے گھر بالکل صحابہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بات یقینی ہے، کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ موجود ہیں، تو دعوت کے ڈور ہمیشہ دروازہ کھلا رہے گا مرتے دم تک، تو اس کو یاد رکھیے گا۔ معذرت چاہتا ہوں اتنی تھوڑی لمبی بات، یہ بہت ضروری ہے اس پوری تعلیم کے درمیان کہ ہم صرف یہاں پر یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوکے مس نادیہ، 2 اسٹوڈنٹس کو بلائیں۔ نسیم نواز، جی ثم سر۔ دمرنا الآخرین، ایکسپلین کریں گرامر۔ جی سر، ثم عطف کے لیے ہے، تھوڑی دیر سے انتراحی کے لیے، دمرنا، دال میم را اس کا مادہ ہے، اور ماضی ہے، فعل اور فاعل نحنو ہے، اور آخرینا سر یہ مفعول بہی ہے۔ ویری گڈ، کیا ترجمہ ہو؟ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دی۔ پھر ہم نے دوسروں کو
ہلاک کر دیا. گڈ. یہ اصل میں دمرا یدمر تدمیرن، اہلکا اور دمرا میں کیا فرق ہے؟ سر معلوم تو نہیں ہے، لیکن سر اہلا کا ہلاک کر دینا اور دمرا تباہ و برباد کر دینا. تو پھر دونوں میں کیا فرق ہوا؟ سر آپ بتائیے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے دمرا تدمیرن، یعنی ایسا ہلاک کیا کہ وہاں پہ دوبارہ کبھی کوئی آیا ہی نہیں، یعنی اس جگہ کبھی کوئی انسان دوبارہ آباد نہیں ہوگا اور نہ ہوا. کہاں ہے یہ جگہ؟ سر اردن میں. اردن میں ہے، بحر میت کہتے ہیں اس کو، مردہ، ڈیڈ سی، جی سر. جہاں پر نمک کا اتنا لیول ہے کہ انسان اگر اس سمندر میں چلا جائے تو وہ ڈوبتا نہیں، اوپر تیرتا رہتا ہے، اتنی ہائی ڈینسٹی ہے. وہ سارا وہ مقام تھا جہاں کیا گیا تھا. اب دیکھیں اس قوم کو سزا کیا ملی تھی. ایک چیخ آئی تھی، 3 عذاب تھے ان کے اوپر ایک دم. ایک چیخ نمبر 1، نمبر 2 ان کی بستیوں کو جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر اوندا دے مارا وہاں سے. یہ سیکنڈ تھا، لیکن بیچ میں تھرڈ ایک اور تھا اس سے پہلے جو عمل ہوا تھا. ان کے اوپر کنکریاں برسائی گئی تھیں اور ان کنکریوں کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ وہ کنکری اسی کو لگتی تھی جس کا نام اس کے اوپر کندا تھا. 3 عذاب اس قوم پر آئے تھے. اتنا گندا کام تھا یہ تو عذاب اللہ نے مشرکوں کو ایسا نہیں دیا. تو دمرت، اب وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس روڈ ہے، گزرتا ہے ادھر سے، راستہ ہے، لیکن ساتھ کچھ نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو بحر المیت ہے ایکچولی پریزنٹ، وہی وہ جگہ ہے، وہ بستی یعنی اسی پانی کے اندر ہی دفن ہو گئی، ارد گرد نہیں ہے، وہ اسی بحر المیت کے اندر ہی ہے سب کچھ. وہ سب اللہ تعالیٰ نے فنا کر دیا کہ وہاں دوبارہ کبھی کوئی بس ہی نہ سکے. تو یہ ہے دمرا اور اہلکا. بہت ساری قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی، لیکن بعد میں وہاں شہر آباد ہو گئے، بعد میں دوبارہ اسی جگہ پر بستی ہو گئی، اسی جگہ پر ایک قوم آئی، اسی جگہ پر لوگ آئے، زندگی رواں دواں رہی، تو وہ وہاں پر قومیں ہلاک ہوتی رہی. دنیا کے اندر اس کی کئی مثالیں، بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں قومیں ہلاک ہوئیں لیکن بعد میں آباد ہو گئی. لیکن یہ قوم لوط ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کبھی کوئی آباد ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا تا قیامت. خلاص ٹاپک کلو. اسی لیے دمرنا الاخرین وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ. ایکسپلین کریں نسیم نواز. واو عطف ہے، ان تاکید کے لیے اسم مشبہ، کم جو ہے اس کا اسم ہے اور آگے خبر ہے لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. لام مضاحکہ ہے، خبر کی پر داخل ہے، اور مرہ یمر باب نون سے، اور اس میں فاعل انتم ہے، علیہم جو ہے جار مجرور متعلق کے فعل ہے، اور مصبحین جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے. اور یہاں پر تمرون کا سر یہ ہوگا مفعول فی، حال ہے، اسم الفاعل ہے، مصبحون صبح کرنے والا. اچھا سر، مصبحین حال. ٹھیک ہے. اور باللیل عطف ہے اسی حال پر کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، تم ان پر گزرتے ہو صبح کرتے ہوئے اور رات میں. یہ کون ہے؟ قریش. یہ قریش سفر کرتے تھے عراق، شام کی طرف، فلسطین کی طرف تجارت کے حوالے سے، اور ان پہ سے گزرتے رہتے تھے. کبھی رات کو گزرتے تھے، کبھی صبح کرتے ہوئے. موسٹلی صبح، اس لیے صبح مقدم بھی کی گئی ہے کہ یہ رات کو سفر کرتے تھے، اور چونکہ وہ ان کا فائنل ڈیسٹینیشن تھی نا، تو وہاں یہ پہنچنے والے ہوتے تھے اور یہ عموماً صبح پہنچتے تھے. ٹھیک ہے. جی اس سر. لیے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، یعنی تم ان بستیوں کا جو ہے وہ مشاہدہ کرتے رہتے ہو، ان پر گزرتے رہتے ہو. اس لیے تمرون استمرار کے لیے آ رہا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ یعنی یہ تمہارا عمل جاری رہتا ہے کہ تم ہر سال ہی 2 3 بار سفر کرتے ہو تجارت کے اس علاقے میں، تم وہ بستیاں دیکھتے ہو. اور پھر لتمرون، با حرف جر نہیں آ رہا، الا آ رہا ہے، حالانکہ پاس سے گزرنا با سے ہوتا ہے. الا سے جب آئے تو اس کا مطلب ہے، یعنی میں اگر کہوں مررت بکی، میں آپ کے پاس سے گزرا،
اٹ از ناٹ شیور کہ میں نے آپ کی طرف توجہ بھی کی کہ نہیں کی. صحیح ہے. لیکن اگر میں کہوں جی سر. مررت علیہ کی، اٹ مینس کہ میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس سے گزرا تھا، اور میں نے آپ پر فوکس بھی کیا تھا. جی سر. یہ وہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو افلا تعقلون میں استفہام لا نافیہ تعقلون انتم فاعل، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی تم کیا ان بستیوں کی ہلاکت سے، ان کے واقعات سے تم سبق حاصل نہیں کرتے ہو؟ پھر بھی نہیں سمجھتے ہو. اوکے جی آگے چلتے ہیں. ویری امپورٹنٹ پورشن ہے. گڈ ماشاءاللہ نسیم نواز. جی مس فہیمہ، ان یونس لمن المرسلین ایکسپلین کر دیں. جی سر. جی واو استنافیہ ہے، انا شارٹ حرف شباب ذرا الفعل مختصراً ہے. کر دیں. جی صحیح ہے. یونس اسم انا ہے، اور لمن المرسلین خبر انا ہے. جسم مرسلین جو ہے اسم المفعول کا صیغہ ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ اور ترجمہ ہوگا اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. یونس علیہ السلام رسولوں میں تھے. مجھے بتائیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ کون سا ہے؟ نہیں پتا سر جی. جی مس عظما کون سا علاقہ ہے؟ سر نینوا کر کے کوئی نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، نینوا یا نینوا. اس طرح کا کوئی نینوا تھا. عراق کا علاقہ ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے. تو جی یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عرب علاقہ ہے، نان عرب علاقہ ہے؟ عراق تو پھر سر عربی ہوا علاقہ. ٹھیک ہے. اوکے. سو یونس علیہ السلام جی سر. کا کیا پورا نام کیا تھا؟ یونس بن متی. یونس کیا نام تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ یونس بن متی سر. یونس بن متی. یونس ابن متا. اچھا متا. اوکے یہ سر. آپ قصص جب پورا کرا لیں گے تو شاید آپ کو یاد ہو جائے. متا. جی اور سر یہ متا انشاءاللہ. کون؟ جی سر. کون ہے متا؟ سر ان کے والد، ان کے. یہ والدہ ان کی خاتون ہیں. اچھا. انبیاء میں صرف اوکے دو سر. نام ایسے ہیں جو والدہ کی طرف منسوب ہیں، یونس ابن متا اور ایک ہے عیسیٰ ابن مریم. جی ٹھیک ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تو ہمیں پتہ ہے کیوں ریزن ہے. اس کی ریزن فی الحال مجھے نہیں ملی، ابھی مجھے یاد بھی نہیں اس کے اوپر ورک کرنا. تو یونس ابن متا جی سر. خاتون ان کا یہ ان کی طرف منسوب ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. تو مس عظما اذ ابق الی الفلک المشحون ایکسپلین کریں. از یہاں پر ایک محذوف فعل اسکرو کا مفعول بن کر آیا ہے اور ظرفیہ ہے. ابقا فعل ماضی ہے باب دعات سے. ابقا یابقو مادہ ہے حمزہ باقاف. الل فلک المشحون یہ متعلق ہے فعل ابقا کے، اور الفلک المشحون مرکب توصیفی ہو رہا ہے. المشحون صفت ہے الفلکی. ٹھیک ہے. یہ باب فا سے ہے. اسم. ابق یا باکو. اوکے سر. ٹھیک ہے. الی الفلک المشحون. مشحون کون سا اس میں؟ سر یہ اسم الفاعل لگ رہا ہے سر مجھے، بھری ہوئی. اسم زویا المفعول ہے. کون سا اس میں؟ اسم جی المفعول. استاد اسم المفعول. اسم المفعول ہے مس عظما. جی جی اسم المفعول ہے. اسم المفعول ہے بھری ہوئی. تو کیا ترجمہ ہوا جی. مس عظما اذ ابق الی الفلک المشحون؟ جب وہ چل دیے بھری ہوئی کشتی کی طرف. یہ چل دیے کہاں سے ترجمہ کیا آپ نے؟ سر میں بھاگنے کا لفظ استعمال اصل میں نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. کیوں نہیں بھاگنے کا کریں گے؟ تو سمجھ مطلب آئے ہے گی نا، یہاں. ضروری ہے یہاں پر. اچھا ٹھیک ہے سر. ٹھیک جب ہے. وہ بھاگے، جب وہ بھاگنا بھی اب بھاگے یہ سمجھ لیں، بھری یہ ہوئی. اس کا پورا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اس کو مطلب کو ذہن میں لانا ضروری ہے. آبا کا فعل کب جی لایا سر. جاتا ہے؟ جب ایک آدمی اپنے مالک سے فرار اختیار کر لے اس کی مرضی کے بغیر. جی سر. ہم کہیں گے ابق الرجل، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سننے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ کہنے والا کیا اعلان کر رہا ہے، کہ اس کا مطلب آدمی اپنے مالک کی مرضی کے بغیر بھاگ گیا. جی سر. یہ ضروری ہے یہاں پر کہ ہوا کیا تھا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے تشریف لے گئے تھے. جی جی بالکل. کب تشریف لے گئے تھے؟ بنا اللہ کی اجازت کے. جی سر.
یعنی اگر عذاب کا وعدہ کر بھی دیا جائے تو انبیاء اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک ان کو اللہ کا حکم نہ آئے. صحیح ہے؟ جی بالکل سر. اگر اللہ کا ان کو حکم یہ ہو کہ آپ اس عذاب کے دوران اس جگہ موجود رہیں گے تو انبیاء موجود رہیں گے. صحیح ہے؟ جی شاید ایک نبی کا ایسا تذکرہ ہے بھی کہ ان کی موجودگی میں ہی عذاب آیا تھا اور ان پر نہیں تھا, ان کے ارد گرد آتا رہا تھا اور وہ اس کا مشاہدہ کرتے رہے تھے کہ قوم ہلاک ہو رہی ہے. جی تو سر. جب تک اللہ کا اذن پرمیشن ایک نبی کو نہ ہو وہ جگہ نہیں چھوڑتے. اسی لیے لفظ لائے گا اذ ابق الی الفلک المشحون, کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر اب ہم کہیں گے چل دیے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر تفسیر سمجھ کے گیا. لحاظ سے اس لفظ کو سمجھنا ضروری ہے جی سر. کہ آپ کے ذہن میں سچویشن آئے نا. اور یاد رہے یہ اجتہاد ہے. کیا ہے مس عظمیٰ؟ یہ اجتہاد ہے, یعنی ایک آدمی کا ایک ڈیسیژن ہے جو کریکٹ بھی ہو سکتا ہے اور رانگ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے؟ بالکل سر. لیکن یاد رہے ایک عام آدمی, ایک عام مسلمان, ایک عام ایمان والے کو یہ گنجائش حاصل ہے کہ وہ اجتہاد کرے اور اجتہاد غلط بھی ہو جائے اور درست بھی ہو جائے. جی لیکن سر. انبیاء اجتہاد نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے رب کے اذن کا انتظار کرتے ہیں. ان کے رب کا جو ان کو فیصلہ آئے گا وہ اس پر عمل کرتے ہیں. صحیح ہے؟ جی سر بالکل. اور اس صورت میں اگر کسی نبی سے کوئی لغزش ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ناراضگی آتی ہے, جبکہ عام مسلمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. چونکہ انبیاء کا جی مقام سر. درجہ بہت بلند ہے تو انہوں نے خود سے فیصلہ کر لیا اذ ابق الی الفلک المشحون. مشحون کیوں لایا گیا؟ اتنی بات کافی نہیں تھی فلک؟ جی سر. سوچئے زویا کیوں لایا گیا؟ نہیں استاد. کیونکہ آگے ایک عمل ہونے والا ہے. جی جی سر بالکل. یعنی کشتی پہلے سے بھری ہوئی تھی تو وہ اس کشتی کی طرف لب کے جو پہلے سے بھری ہوئی تھی, اس کا مطلب انہوں نے کشتی والوں کو کنونس کیا کہ مینو بھی بٹھا لو. ٹھیک ہے؟ جی سر. پھر آگے نتیجہ نکل رہا ہے نا, فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, کہ اب چونکہ کشتی بھری ہوئی تھی. زویا ایکسپلین کریں, گرامر پھر بات کرتے ہیں. جی. فاعتف ساہم فعل ماضی, سین حامیم اس کا مادہ, ساہم یساہم باب مفاعلہ سے اس کا فاعل ہوا, اور فکانہ فاعتف کانا کا اسم ہوا, اور من المدحضین یہ اس کی خبر, اور مدحضین یہ اسم المفعول ہے باب افعال سے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا؟ استاد مدحضین کے معنی مدحضین دھکیلا گیا, جس کو دھکا دیا جی گیا ہو پھسلا کر. جی. بس انہوں نے قرآن اندازی کری تو وہ ہی دھکیلے ہوئے میں سے تھے. ہاں جی, فکان من المدحدین, تو وہ تھے ان میں سے جن کو دھکیلا گیا. دھکیلا گیا. یعنی اب یہاں پھر آپ کو یعنی اصل میں اس کورے کا جو نتیجہ نکلا, ٹھیک ہے نا, مدحدون جی ہوتا ہے جس کو کسی جگہ پر پش کیا جائے اور وہ نیچے جا گرے. صحیح ہے نا؟ یا اس کو جی اس کے نتیجے میں جو وہاں پر قرآن اندازی ہوگی, اس قرآن اندازی کے نتیجے میں جو شکست کھا جائے, ٹھیک ہے, جو اس کا وزن برداشت جی کرے, وہ مدحد ہوتا ہے. فساہم فکان من المدحدین, تو قرآ ڈالا, فکانا من المدحدین, تو وہ ان میں سے تھے جنہوں نے اس قرے کا نتیجہ اٹھایا. اب ہم اس کو نارمل یعنی سلیس ترجمے میں لے آئیں گے کہ پھر وہ تھے جنہوں نے تکلیف اٹھائی, مغلوب ہے. جنہوں نے ذک اٹھائی, جن کو برداشت کرنا پڑا. تو اب دیکھیں درمیان کا ایک پورشن یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مختصراً آ رہا ہے کہ ہوا کیا تھا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے. انہوں نے کہا مجھے بٹھا لیں, بات طے ہوئی, بٹھا لیا گیا, اور وہ لوگ یونس علیہ السلام کو جانتے تھے. اب سمندر میں کیا ہوا کہ جو ہے وہ موسم خراب ہو گیا. موسم خراب ہوا تو اب کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہے, اب جی بندہ اتارا جائے. تو انہوں نے
कुरानदाजी की तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, तो फिर उस कुरानदाजी में जो निकला उसको बर्दाश्त करना पड़ा, उसको उनको हासिल करना पड़ा। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे अल्लाह ताला का काम यहाँ से फिर उनके साथ चल पड़ा। तो के फहीमा पढ़े। जी सर जी। फल्तकल माहुल हुतु व हुवा मुलीम। दोबारा पढ़े, आपने गलत पढ़ा है जी। फल्तका माहुल हुतु व हुवा मुलीम। जी, फातफ के लिए है और ये मफूल भी ही है हु ज़मीर, और ये लाम काफ मीम फेल है, बाब इफ्तियाल से है, इसका मादा है और माजी है। हुतु इसका फाइल है और वाह हुआ मुलीम ये पूरा जुमला ये वाव हालिया है तो इसका हाल बन जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब होता है निगल लेना। जी ठीक है। फल्तका माहुल हो तो क्या तर्जुमा हुआ? तो उन्हें एक मछली ने निगल लिया। मछली कैसी थी? बड़ी मछली। हूत ये ब्लू वेल को कहते हैं। किसको? वेल को, ब्लू वेल। ब्लू वेल कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है सर जी, 30 मीटर्स आई थिंक। बहुत बड़ी होती है। यानी आपको एक सहाबा के वाक़े से मिलता है कि उन्होंने उसका गोश्त उतारने के लिए सीढ़ी लगाई। अच्छा, सही। यानी इतनी बड़ी, साहबजादा है कि आप उसकी तस्वीरें देखें तो आपको पता चलता है कि उसके अगर ऊपर से गोश्त उतारना हो तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी, ऐसे तो बंदा नहीं चढ़ सकता। नहीं चढ़ सकता, बिल्कुल। ठीक है। और वो गोश्त उन्होंने उसमें से खाया और 1 महीना शायद खाते रहे। उनको समंदर पर मिली थी, इसके किनारे पर अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क़ अता किया। वापस आए तो उन्होंने तज़किरा भी किया, तो आपने उनसे पूछा था है कुछ उसमें से, मुझे भी खिलाओ। सो फल्तका माहुल हुतु, मछली ने उनको निगल लिया। वह हुआ मुलीमुन, मुलीम इस्मुल फाइल है बाब फ़आल में से, इस्मुल फाइल है बाब फ़आल में से। और अलामा युलीमु, अलामा का मतलब ये होता है जिसको मलामत कर दी जाए। लामा यलूमु बाबे नून से मलामत करना, यानी लुम तु फुलानन, मैंने फलां पर मलामत की, लुम तु अला फुलानिन, तो वो मुलीम हो जाएगा। ठीक है। इस्मुल फाइल मिन बाब इफ़आल, तो वो मुलीम थे, मलामत किए हुए थे। मलामत से मुराद है कि अल्लाह ताला की तरफ से, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए अल्फाज इस्तेमाल करने से, यानी उन्होंने एक ऐसा अमल किया था जिस पे अल्लाह ताला ने उन्हें मलामत की। सही है। आगे चलते हैं। मिस उस्मा एक्सप्लेन करें जरा पहला पोर्शन। जी सर। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, फा अतफ है और लौला यहाँ शर्तिया है, और अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन अल मज़दर अल मुअव्वल की तावील में मुब्तदा बन रहा है, खबर इसकी माज़ूफ है। अन्ना हर्फ मुशब्बा जिसका इस्म है हु, और खबरू अन्ना काना मिनल मुसब्बिहीन, खबरू अन्ना में काना का इस्म हुआ और मिनल मुसब्बिहीन काना की खबर, और अल मुसब्बिहीना ये इस्मुल फाइल है बाबे तफ़ईल से, सब्बहा युसब्बिहु। क्या तर्जुमा हुआ? फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, तो अगर ना होता वो तस्बीह करने वालों में से। ठीक है। जोया नेक्स्ट जुमले को एक्सप्लेन करें। जी। ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, लाम जवाब वाक़िया है, लबिसा फ़ेल माजी और इसका फ़ाइल हुआ, फी बत्निही ये मुतअल्लिक़ फ़ेल, और इला यौमि युबअसून ये भी मुतअल्लिक़ फ़ेल। यौमि युबअसून मुरक्कब इज़ाफ़ी है, युबअसूना फ़ेल मुज़ारि मजहूल, बा आइन सा इसका माद्दा और इसका नाइबुल फ़ाइल हम। ठीक है। तो वो उसके पेट में रहते लोगों के मबऊस किए जाने के दिन तक। हाँ, इला यौम युबअसून यानी उन सब के दोबारा खड़े किए जाने के वक्त तक। सुभान अल्लाह, ये आयत मेरे आप सब के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज अपने अंदर लिए हुए है। देखिए यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होते, यानी अगर वो अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों में ना होते, अगर वो ऐसे शख्स ना होते जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह ताला को आसूदगी में याद रखते हैं, ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून, तो इस अमल की सजा ये थी कि वो मछली के पेट में रोजे क़यामत तक मौजूद रहते। हम सब के लिए मैसेज है, अल्लाह ताला को
اپنے اچھے حالات میں یاد رکھیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کا تذکرہ کرتے رہیں، اس کا ذکر، اس کی تسبیحات کریں، صبح و شام کے اذکار کو کبھی نہ بھولیں، نماز کے بعد کے اذکار کو کبھی نہ چھوڑیں، سونے سے پہلے اذکار کو کبھی نہ چھوڑیں، اور اس کے علاوہ بھی تسبیحات کا جو ہے وہ اپنے زبان پر اس کو جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ اگر کبھی مشکل وقت آئی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی پکار سنے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سیدنا یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں سے پکارا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے پانیوں کا اندھیرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ لا الہ الا، اس میں آپ دیکھ لیں پہلی توحید ہے، لا الہ الا انت سبحانک، کہ تو پاک ہے، یہ پاکی ہوگی، تسبیح بیان ہو گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اپنا اعلان ہو گیا، اپنی بندگی کا، اپنے قصور کا اعتراف ہو گیا۔ اسی لیے اس دعا کے بعد مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد اپنی دعا مانگیں، اپنا مسئلہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ احادیث جو بتاتی ہیں کہ اس کے بعد مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کو ویسے ذکر میں بھی شامل رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مجموعہ ہے توحید کا، تسبیح کا، تمجید کا، اور پھر اپنے اعتراف کا، اپنے قصور کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یعنی سارا قصور میرا ہے، غلط میں ہوں، غلطی پر میں ہوں۔ اس کے معنی کو بھی انسان کی سمجھ میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو، پکار کو سنا، سبب اللہ نے بیان فرما دیا کہ کیونکہ وہ تسبیح کرنے والوں میں تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، 1 منٹ دیجیے گا۔ کیونکہ اس روایت کی صحت پر تھوڑا بہت تکرار ضرور کیا گیا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں آئی ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرماتے ہیں، جی تو وہ سبحان اللہ کیا روایت ہے، کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ساتھ دعا شروع کی، جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں اپنے آپ پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو دعا کے ان کلمات نے عرش کو گھیر لیا۔ فرشتوں نے عرض کی، اے رب یہ کمزور سی آواز جانی پہچانی ہے۔ یاد رکھیے میرے تمام سننے والے اس بات کو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے اچھے حالات میں کریں تو فرشتے بھی آپ کی طرف سے شاید یہ جا کر، یا اللہ یہ آواز سنی سنی لگتی ہے۔ اب وہ کمزور آواز کیوں ہے؟ مشکل کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے رب یہ کمزور سی آواز جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، جو کسی دور دراز کے اجنبی سے علاقے سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا رب یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے یونس کی۔ فرشتوں نے عرض کی تیرا وہی بندہ یونس جن کے اعمال صالحہ اور جن کے قبول ہونے والی دعائیں ہمیشہ آپ کے پاس پہنچتی رہی ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس کی آسودگی میں کیے گئے اعمال کے عوض تو اس پر رحم فرما، اسے آزمائش سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو ایک چٹلی اور میدان میں لا کر ڈال دیا۔ یہ روایت ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب آپ سن لیں، دیکھ لیں کہ کتنا فائدہ ہے۔ یہ آیت مجھے بھی کئی دفعہ یاد رہتی ہے کہ میں اس آیت کو لے کر اگر کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتی ہے کہ یاد رکھنا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ جی تو آگے چلتے ہیں، فنبذناہ بالعراء وہو سقیم۔ نبذ ینبذ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، ہو مفعول، یونس علیہ السلام، نحن فاعل، بل یہ با جگہ کے لیے ظرفی ہے، العراء ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں نہ کوئی درخت ہو نہ کوئی اور چیز ہو، تو فنبذناہ بالعراء ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا، وہو سقیم اور وہ یہ واو حالیہ اور وہ بیمار تھے۔ یعنی اب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو کچھ تکلیف کا سامنا ہوا، کیونکہ نہ کھانا نہ پینا، پھر مچھلی کے اندر کے معاملات،
تو زویا مجھے بتائیں کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کتنے دن رہے تھے؟ زویا آپ سے استاد سوال نہیں پوچھا یاد ہے، آ نہیں رہا. آتے، جواب دے دیں کہ نہیں جی معلوم، استاد نہیں. ڈیلے تو نہ کریں. 3 دن سر جی. جی تو اس کے بارے میں 3 روایات ہیں، 3، 7 اور 40. ٹھیک ہے، 3، 7 اور 40. اوکے، تو اس صورت میں جی ہم نے کوئی بھی دن فکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کہیں گے، بس کچھ وقت رہے تھے، کیونکہ ان تینوں میں سے کسی روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ ایک ہی واقعے پر بہت ساری روایت آ جائیں تو بس پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. ہمارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر رہے، اتنا بھی کافی ہے کہ مچھلی کے پیڑ نے ان کو نکل لیا، ان کو آگے جا کے انہوں نے نماز پڑھی، یہ بات روایات میں موجود ہے، انہوں نے وہاں دعا مانگی، اور اب دن کی ہم نے کیا کر لینا ہے. تو اس لیے بس انف ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. کتنا رہے تھے اللہ عالم بالصواب. سو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اب ان کو وہ بیمار ہو گئے، ان پر کمزوری آ گئی، کچھ اثرات ان کو ہوئے، اس کا ان کو سامنا کرنا پڑا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. انبت ينبت اگا دینا، انبتنا فعل ماضی نحن فاعل، علیہ متعلق، شجرۃ مفعول، من یقطین شجرہ کی صفت، یقطین کہتے ہیں تقریباً کدو کو. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر ایک درخت اگا دیا جو کہ یقطین سے تھا. درخت اس لیے کہا گیا کہ زمین سے جو چیز بھی اگتی ہے وہ درخت کہلاتی ہے، چاہے وہ تنے کے ساتھ ہو یا تنے کے بغیر ہو. ہم تو اسے پودا کہہ دیتے ہیں، اصل میں عربی میں وہ شجرتن ہی کہلاتا ہے. سو وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان پر جو ہے وہ اگا دیا کدو کا درخت. اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. مس فہیمہ، جی سر. ایسا ہی ہوا تھا. جی بالکل سر جی. جب جو رب اپنے بندے کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اسے باہر نکال کے شفا بھی تو فوراً دے سکتا تھا نا. بالکل سر جی بالکل. اب یاد رہے کہ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونا اور مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، یہ جو پورا معاملہ ہے یہ کیا ہے، معجزہ ہے. معجزہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا عمل ہوتا ہے جو ہماری عقل سے اور ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ بے شک جی بالکل. اب جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے تو کہاں بھیجے گئے؟ دنیا میں. دنیا میں واپس. ہاں جی. دنیا کی جو ان کا معاملہ جو نارمل روٹین کا تھا وہ دوبارہ شروع ہونے لگا. کریکٹ؟ جی بالکل. یہاں بہت بڑا سبق ہے میرے آپ ہم سب کے لیے کہ یہ دنیا اسباب کے ساتھ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً اسباب کے معاملے کریٹ کیے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو باہر نکالتے، فوراً ان کی سکن کو درست کر دیتے، بالکل، ان کو چھاؤں میں ڈال دیتے، چاہے تو اوپر بادل کھڑا ہو جاتا، چاہے تو اوپر بارش برس جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن آخر کیوں ان کو اسی حالت میں زمین پر واپس یعنی خشکی پر لایا گیا، پھر ان پر ایک پودا اگایا گیا، اور پھر پودا بھی خاص چنا گیا. جی. اور پودے کیوں نہیں، اتنی دنیا کے پودے ہیں، یہی پودا کیوں چنا گیا؟ سوچنے کی چیز ہے نا. اب جی سر بالکل یاد رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، سبب وہ پیدا کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، ہمیں اپنے سٹیپ اٹھانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرماتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جی کدو کے چونکہ جو پتے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، کریکٹ؟ ایک چیز. جی بالکل. دوسری چیز، کدو کے جو پتے ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچاتے. تیسری چیز، جہاں کدو ہو وہاں مکھیاں نہیں آتی، مکھیاں مچھر نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. چوتھی چیز، کدو کو کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، پکانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. پانچویں چیز، کدو کے اندر وہ تمام وٹامنز ہیں جو انسان کی انفیکشنز
اس کے جو سکن کی جو دوبارہ اس کی درستگی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اس کے اندر آئرن اور وٹامن بی اور ای اور پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہے، اور انزائمز کو درست کرتا ہے. تو یہ خاص کدو کا اگنا، یہ تمام چیزیں پھر اس میں آتی ہیں کہ اب اس کا مطلب یونس علیہ السلام کی سکن افیکٹ ہوئی تھی کہ اب سکن کو سائے کی ضرورت تھی، اس کے لیے کدو کا درخت دیا گیا. اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس سے اپنے جسم کو لپیٹ سکتے ہیں، اور جب وہ جسم کو لپیٹیں گے اس کدو کے پتوں سے تو وہ اس کو تکلیف نہیں دے گا جسم کو. پھر مکھیاں مچھر نہیں آئیں گی کہ جسم بیمار ہو جائے. کدو کھائیں گے صحت یاب ہوں گے، صحت واپس لوٹے گی. اب دیکھیں یہ تمام کام اب اللہ چاہیں تو وہ کدو کے ایک نوالے سے ہی، لیکن اللہ نے تو سبب دکھایا ہے نا، اصل میں اس میں تاثیر تو اللہ نے پیدا کرنی ہے. اب وہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ یاد رکھو تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. کہ مریم علیہ السلام ان کو حمل ٹھہر گیا معجزے سے، کریکٹ؟ ایسا ہی ہوا. بالکل سر. جو رب ایک معجزے سے حمل ٹھہرا سکتا تھا، مجھے بتائیے وہ اس رب نے آخر مریم سلام اللہ علیہ سے ایک کھجور ہی کیوں ہلوائی؟ غور طلب چیزیں ہیں یہ. لیکن بعض متواکل لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسی تے بیٹھے سانو رب آپ ہی کھلا دے گا، ساڑھے سر چ درد ہے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا، اسی دوائی والے پاسے نہیں جانا ہے. ساڑھا توکل عجیب قسم کا توکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مریم سلام اللہ علیہ کو کیا فرمایا کہ آپ جائیے کھجور کے درخت. مجھے بتائیں کھجور کا درخت کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے. اس کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی آدمی صحت مند اس کو اچھی طرح ہلا نہیں سکتا، کہ اتنا ہلائے کہ اوپر جو کھجوریں ہیں اس کے لگی وہ نیچے گرنی شروع ہو جائیں. اچھی خاصی طاقت چاہیے. میں کبھی ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا، یہاں کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں، میں ہلاؤں گا اور دیکھوں گا کتنا گرتا ہے. اوپر کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں، آج کل تو سیزن ہے، دیکھوں گا کتنی کھجوریں گرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ان سے دھکا لگوایا، اور ایک حاملہ خاتون کتنا بھی زور لگا سکتی ہے، اور وہ بھی جو تکلیف میں ہو تو وہ کتنا طاقت ہوگی. سبحان اللہ. ذرا غور کریں نشانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دھکا لگوایا، بس باقی کام اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا. کہ وہ درخت ہل بھی گیا، کھجوریں ٹوٹ کے گرنے بھی لگیں. سوچنا یہ تھنک، یہ میں آپ کو کہتا ہوں قرآن مجید خالی مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر سبق ہیں سارے. پھر اب وہ کھجوریں گر رہی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کھجوریں کیسی بیان فرمائی؟ رطبا جنیا. اب رطب کس کو کہتے ہیں؟ گیلی کھجور کو. گیلی کھجور جب گرتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے. مس فہیمہ، گیلی کھجور آپ کے ہاتھ سے گرے نیچے پھٹ جاتی ہے، پھٹ جائے گی. صحیح. لیکن وہ کھجور جنین تھی، پھٹی بھی نہیں. یہ ایک اور نشانی اللہ کی کہ وہ صحیح سلامت گرتی رہی. اور پھر کھجور ہی کیوں کھلائی؟ سیب کھلا دیتے، انگور کھلا دیتے. اس کا مطلب کہ وہ جس عمل سے گزرنے والی تھیں اس کے اندر جو ان کو صحت کے مسائل آنے والے تھے اس کا علاج کھجور میں ہے. کھجور کے اندر اتنے سارے وائٹامنز ہیں، توانائی دیتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر موجود ہے. خیر ہم کوئی میڈیکل ماسٹر نہیں ہوں، سمجھنے کی چیز ہے. تو یہ چیزیں غور طلب ہے کہ یہ یقین کا پیدا ہونا. سبحان اللہ. آگے ایک سورہ صاد میں آیت آئے گی جہاں سمجھ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. ارسلنا فعل ماضی نحن فاعل ہو مفعول إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ یعنی 1,000 یعنی سوری 1,00,000 تو مئۃ الفن 100,000 1,00,000 ہو گئے. او یزیدون، یزیدون ہم اس کا فاعل، اور اس کا جو یہ ایک محذوف فعل کا جو ہے محذوف کا خبر ہے کہا جاتا ہے، کیونکہ الی حرف جر پر یہ عطف نہیں ہو سکتا، فعل عطف نہیں ہوتا. او یزیدون، یا پھر وہ اس سے کچھ زیادہ تھے، کہا جاتا ہے 1,20,000 تھے. فآمنوا، تو نتیجتاً وہ ایمان لے آئے. یعنی جب وہ یونس علیہ السلام یہاں پر دوبارہ ان کو بھیجا گیا، انہیں پھر دوبارہ بھیجا گیا اپنی قوم کی طرف، تو ساری قوم ایمان لے آئی. فمتعناہم، متع یمتع زندگی گزارنے کی آسائشیں دے دینا. ہم فاعل مفعول نحن فاعل الہین، الہ یعنی ایک خاص مدت تک ہم نے ان کو خاص مدت تک زندگی گزارنے کا جو ہے وہ آسائشیں ان کو پرووائڈ کر دیں. تو یہ یونس علیہ السلام واحد نبی ہیں جن پر ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی تھی.
سو الحمدللہ آج ہم نے انبیاء کے تمام جو قصے ان کو مکمل کیا، مختصراً دیکھا، کچھ چیزوں کو سمجھنے کی جو ضرورت تھی جہاں جہاں ان کا موقع تھا میں نے ان کو آپ کو کے ساتھ ایکسپلین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انبیاء کرام کی باتوں سے، انبیاء کرام کے واقعات کو صرف قصوں کی حد تک نہیں بلکہ ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکچر کے دوران اگر کسی کو میں نے سخت کہہ دیا ہو تو مجھے اللہ کے لیے یہی معاف کرتا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہو تو پھر وہ کوئی دل میں چھپی میرے لیے بد دعا کر دے اور روز قیامت اور دنیا میں مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اگر میں کسی کو ڈانٹ دوں، بہت بھی سخت بات کہہ دوں، تو میری اس سے درخواست ہے، التجا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھے دنیا میں ہی معاف کرتا ہوا جائے، اور بس یہ سمجھ لے کہ ہمارا استاد ہے ہی عندہ۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔